بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہم نے 8ویں پارے کی تلاوت تراویح میں سماعت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پارے میں بہت ہی خوبصورت باتیں ہم سے کہی ہیں، ہم مختصراً وقت میں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور سمجھ کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے میں سورۃ الانعام کا اختتام ہو رہا ہے اور سورۃ الاعراف کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الاعراف کا آغاز ہو رہا ہے تو اس کا اعراف کا معنی مفہوم پردہ ہے، حجاب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل اعراف کا تذکرہ کیا ہے، اور مفسرین نے، محدثین نے بتایا ہے کہ اہل اعراف سے مراد وہ لوگ ہیں جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہوں، تو ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور سورۃ الانعام کے آخر میں جو اللہ نے باتیں کی ہیں ہم سرسری طور پر انہیں دیکھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو جو آج کی ہم نے تلاوت سماعت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا ہے، بزرگوں کی باتوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے۔ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے، سیدھے رستے سے ہٹ جائیں گے۔ گمراہی کا مطلب ہے حق بات سے ہٹ جانا ہے، اعراض کرنا اور سیدھا رستہ اس کو گم کر بیٹھنا۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور اہل ایمان قیامت تک جتنے آنے والے لوگ ہیں، اگر تم اطاعت کرو گے من فی الارض، جو زمین میں ہیں، جو لوگ ہیں جو تمہارے بنائے ہوئے پیشوا ہیں، امام ہیں، مقتدا ہیں، ان کی اگر اطاعت کرو گے یضلوک عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے رستے سے تمہیں ہٹا دیں گے۔ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، کیوں؟ وہ تو اٹکل پچو، گمان، اپنی بنائی ہوئی بناوٹی باتوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں یہ قصے کہانیاں بیان کرنے والے بزرگوں کے واقعات جھوٹے من گڑھ بنا کر لوگوں کو اس کے پیچھے لگایا۔ ابھی حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ہم سب، تو پیر بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور لوگ ان کے اوپر انا اعتقاد، کہیں جو ہے نا منہ سے وہ سوئیاں نکال کر دم کے بہانے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ایسے ایسے قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، ہر کسی کی پیروی نہیں کرنی۔ پیروی کس کی کرنی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے اور اسی کی طرف بلاتا ہے۔ جس کے پاس قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، وہ آپ کو سنائے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ وہ اس کی پیروی نہیں ہے، وہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں ہی، یہ جو آج کی ہم نے تلاوت کی، اس کے آغاز میں یہ فرمایا ہے کہ آپ نے اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کرنی، اور پھر آگے فرمایا ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیل، اللہ جانتا ہے کون گمراہ ہے اس کے رستے سے ہٹا ہوا کون ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے کہ سیدھے رستے کے اوپر کون ہے۔ تو لہٰذا ہمیں
جانچ پڑھ کرنی چاہیے. کسی کے بات سنتے ہوئے اس کو دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو سکتا ہے، یہ ہے ایسے ہی ہے، اس کی تحقیق کرے، ریسرچ کرے، آنکھیں بند کر کے نہ گر جائے جیسے کسی نے کہہ دیا اس کے پیچھے لگ جائے نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو چھوٹے بڑے گناہ تم کرتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، گناہوں کو چھوڑ دو، غلط کاموں کو جو ظاہری ہیں اور باطنی ہیں، چھپے ہوئے پوشیدہ ظاہر جتنے گناہ ہیں چھوڑ دو. آج ہم گناہ کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہاں دیکھیں نا اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، جو ظاہری گناہ ہے اسے چھوڑ دو، وَبَاطِنَهُ، اور جو پوشیدہ ہے، إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، جو گناہ کماتے ہیں، جو دنیا میں گناہ کے کام کرتے ہیں، گناہ ہی کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ تعالیٰ عنقریب انہیں ان کا بدلہ دے گا. برے کام کا برا بدلہ ہوگا کہ اچھا ہوگا، اور نیکی کا بدلہ اچھا ہوگا. اب گناہ کسے کہتے ہیں؟ یہ میں آپ کو حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے نبی کریم ہمیں بتائیں گناہ کیا ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. تو گناہ کو کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف پلے باندھ لیں. حدیث میں آتا ہے الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ گناہ وہ ہے، الاثم گناہ وہ ہے کہ تمہارے دل میں جو کھٹکے، کوئی بھی کام کرنے کے بعد تمہیں کھٹکا لگ جائے نا، کام خراب ہو گیا، پکڑا نہ جاؤ. وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تو ناپسند کرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. جس کام کو کرنے کے بعد آپ لوگوں سے چھپتے پھرے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور دل میں دھڑکا لگا رہے ابھی کسی کو پتہ چل گیا تو میں شرمندہ ہوں گا، تو سمجھے وہ گناہ کا کام. اور جس کام کو کرنے کے بعد انسان کا دل مطمئن ہو اور وہ پرسکون ہو جائے اور لوگوں کو خود بھی بتائے اور کہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور اسے کوئی فکر نہ ہو لوگوں کی، تو سمجھے کہ وہ نیکی کا کام. مثلا ابھی ہم یہاں سے مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کوئی پوچھے ہمیں تو ہم ڈریں گے، بلکہ سینہ ٹھوک کر کہیں گے میں تو اللہ کے گھر سے آ رہا ہوں، نماز پڑھ کر آ رہا ہوں. اور اگر کوئی کسی جوئے خانے سے نکل رہا ہو، شراب خانے سے نکل رہا ہو، اور آپ اسے پوچھے بھائی کہاں سے آ رہے ہیں، بس میں ادھر ہی گیا، ایسے ہی بس میں تو یہ نا کسی کو بلانے کے لیے گیا. سینمے سے نکل رہا ہے اور کہے کہ میں تو بس ایسے ہی، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے بھائی یہ تو گناہ کا کام کر کے آ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، گناہوں کو چھوڑے گا، تو وہ سیدھے راستے پر ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے یہی سیدھا راستہ ہے، مستقیم سیدھا. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، کسی چیز کو تشنا نہیں چھوڑا ہے، کمی نہیں ہے، ہر ایک چیز واضح کر دی ہے. لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، تذکیر چاہے، اس کو سارا کچھ پتہ ہے قرآن میں، اس کے لیے سارا کچھ. اور جو نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے اس کو آپ بتاتے بھی رہیں تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، انہی لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں گھر ہوگا سلامتی والا. اور وہ کون ہے؟ کون سی جگہ ہے سلامتی والی؟ جنت ہے. عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بدلے ان کا دوست بھی ہے جو وہ نیک کام کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کا، حشر کا تذکرہ کیا ہے. یا معاشر الجن والانس، اے جنوں انس کی جماعت، الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان حشر میں پوچھے گئے. جن اور انسان یہ دونوں مکلف ہیں، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن حساب کتاب لینا ہے. ان دونوں کو جنت اور دوزخ میں بھیجا جائے گا، جنوں کو اور انسانوں کو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں جی بتاؤ بھائی میرے رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ قیامت کے دن دنیا میں تو جو مرضی کرتے رہو، اللہ نے نا تھوڑا سا تمہیں چھوٹ دی ہوئی ہے.
اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ دنیا میں مرنے تک تمہارے پاس عمل کرنے کا اختیار ہے، اچھے کر لو یا برے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں دونوں راستے بتا دیے ہیں، یہ شکر کا راستہ ہے، یہ کفر کا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ پھر اللہ پوچھے گا الم یاتکم رسل، کیا میرے رسول آئے تھے، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سنایا کرتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن سے، قیامت کے دن سے، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سر کے اوپر سورج آ جائے گا، انسان اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ جلدی سے ہمارا حساب ہو جائے۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ میں نے تمہارے پاس رسول بھیجے تھے، ڈرایا تھا؟ قالوا شہیدنا، سب کہیں گے، کافر بھی کہیں گے، قالوا سب کہیں گے شہیدنا علی انفسنا، ہم حاضر ہیں یا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم حاضر ہیں۔ ہوا کیا؟ وغرتهم الحیات الدنیا، ہمیں تو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، ہم تو دھوکے میں پڑ رہے، بڑی زندگی پڑی ہے، کر لیں گے آخری عمر میں اعمال، معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، لیکن ہم بھول گئے تھے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے، وہ انکار کریں گے۔ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمِهِمْ وَأَهْلُهَا وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اللہ کہتا ہے یہ جو لوگ ہیں اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے ظلم کے سبب، یہ جو ظلم کرتے رہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے، اللہ کے حکموں کی پامالی کرتے رہے اور یہ غافل رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو میری نصیحتوں کو لے لیتے ہیں اور کئی نہیں لیتے ہیں۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آگے تمہارے پاس میری طرف سے بصیرت، واضح چیزیں، احکامات کھلے، قرآن بالکل واضح ہے، کوئی اس کے اندر جھول نہیں ہے، کوئی اس کے اندر ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انسانی عقل سے ماورا ہو، صرف کیا ہے اس دماغ کو، دل کو کھول کر اسے پڑھیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ کہتے ہیں تم اس کو، کیا وجہ ہے کہ تم اس کو غور و فکر نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے ہیں؟ اپنے بند دلوں کو کھول کر اس قرآن کو پڑھو گے۔ فمن ابصر فلنفسه، جو اس کو دیکھ کر پڑھے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، فلنفسه تو اسی فائدہ ہوگا، ومن عمی فعلیہا، جو اس سے آنکھیں بند کرے گا، اس قرآن کو پڑھے گا نہیں، اس کا نقصان جو خود ہی اٹھائے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اللہ کہتا ہے میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں پکڑ کر نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے میرے احکامات ان تک پہنچا دینا، بس۔ نہیں مانتے، آنکھیں بند کرتے ہیں تو خود ہی نقصان اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا جو اللہ کی آیات کو بھول جاتا ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، پھر اللہ بھی انہیں بھول جاتا ہے۔ ونحشره یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی، یا اللہ تو مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ کہے گا تم نے دنیا کے اندر آنکھیں بند رکھی، مجھے پہچانا نہیں، میرے احکامات سے منہ موڑے رکھا، آج میں نے بھی تمہیں بلا دیا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، میری آیات، میرا قرآن تمہارے پاس آیا، تم نے ان کو نہیں پڑھا، بند رکھی آنکھیں، آج ہم نے بھی تمہیں بلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں جو اہل اعراف ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، وہ ذرا ہم دیکھتے ہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کا نام رکھا ہے سورۃ الاعراف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَنَادَى أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، جو جنت کے لوگ ہوں گے، اصحاب الجنہ ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ اصحاب النار، آگ والوں سے کہیں گے، دوزخیوں سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سامنے کرے گا، وہ دیکھیں گے انہیں دوزخ میں پڑے ہوئے، پہچانیں گے،
ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا ہے، ہمیں تو اللہ پر یقین تھا اور آج ہم نے دیکھ بھی لیا ہے، جنت کو دیکھ لیا ہے، اللہ کے رحمتوں کو دیکھ لیا ہے، کیا تم نے بھی اللہ کے وعدے کو سچا پایا ہے؟ فہل وجدتم، جو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا دوزخ کا، پوچھیں گے اللہ کے دیکھ رہے ہیں کہ جنت دوزخ کے اندر، قالوا نعم، وہ کافر کہیں گے کیوں نہیں، جی ہاں ہم نے بھی اللہ کے وعدے کو سچا پا لیا۔ فأذن مؤذن بینہم، تو اسی دوران میں وہ بات چیت چل رہی ہوگی تو اللہ کا فرشتہ آ جائے گا، وہ آواز لگائے گا، کیا آواز لگائے گا؟ ان لعنت اللہ علی الظالمین، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، دنیا میں اللہ کے حکموں کی پامالی کرتے رہے، اللہ کو بھولے رہے، آج انہیں یقین ہوا ہے، اب ان کے یقین کرنے کا، ان کے ماننے کا انہیں فائدہ نہیں ہوگا، اب تو یہ ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہیں گے۔ اللہ کی پھٹکار ہے، یہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کرتے کیا تھے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ اللہ کے رستے سے مومنوں کو روکا کرتے تھے، لوگوں کو نیکی کے کاموں کے اندر دخل اندازی کرتے تھے، ان کو تنگ کیا کرتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت کا یہ انکار کرتے تھے، آج ان کو مزہ آ گیا ہے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان دونوں کے درمیان میں پردہ ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور جو اصحاب اعراف ہیں، محدثین کہتے ہیں وہ ہیں جن کے گناہ اور نیکیاں برابر برابر ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ ان دونوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، پہلے دونوں کا حساب کتاب ہوگا، جو جنتی ہوں گے جنت میں، دوزخی دوزخ میں، پکے کافر۔ اب درمیانے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اکٹھا کرے گا، وہ درمیان میں ہوں گے، ان کے درمیان حجاب ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے ان کو جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ تو یہ اصحاب الاعراف ہیں، یعرفونہم، یعرفون کلا بسیماہم، وہ ہر ایک کو پہچانیں گے، یہ بھی جنت میں چلا گیا، یہ بھی جنت میں چلا گیا، اور دیکھ رہے ہوں گے یہ بھی دوزخ میں گیا، یہ بھی دوزخ میں گیا۔ ایسے ہوتا ہے نا، کچھ کو الگ کر دیا جاتا ہے کہ تم ذرا بیٹھو، تمہارا بعد میں حساب ہوگا، اب وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ بعض بچے ہوتے ہیں پوزیشن جن کی آئی ہے، اول پوزیشن والوں کو بھی انعام مل گیا اور ان کا بھی بتا دیا کہ یہ فیل ہے، اور درمیان والے اب جو بچے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، پتہ نہیں اب کن میں ہمارا نام بولے گا، دائیں طرف والوں میں یا بائیں طرف والے، جو پاس ہیں ان میں ہمارا نام آئے گا یا فیل ہے، تو یہ بڑا پریشانی کا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں خوشخبری سنائے گا کہ تم بھی جنت کے اندر ہو تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ تو یہ جو اصحاب الاعراف ہے نا، یہ کیا کریں گے؟ وعلی الاعراف رجال یعرفون، یہ پہچانیں گے ان کو، کلا بسیماہم، ان کی نشانیوں سے، ان کے چہروں سے، ہر ایک کو پہچانیں گے، جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ دوزخ میں چلا گیا، یہ بھی دوزخ میں، یہ تو دنیا کے اندر بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے مالدار تھے، ہاں بڑے جو ہے نا لینڈ لارڈ تھے، تو یہ دوزخ کے اندر ہے، یہ غریب جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں، یہ جنت میں چلا گیا ہے، ایک دوسرے کو پہچان کر دیکھ رہے ہوں گے۔ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، پھر کیا ہوگا؟ یہ پکاریں گے اصحاب الجنہ، جو جنت والے ہوں گے نا، ان کو پکاریں گے، کیا کریں گے؟ ان سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہوگی، ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ سلام ہے بھائی، تم ہم سے پہلے جنت میں چلے گئے، سلام علیکم لم يدخلوها وهم یطمعون، اور یہ جو ہوں گے یہ ابھی داخل نہیں ہوں گے جنت کے اندر، وہ اصحاب الاعراف، لیکن دوسروں کو سلام کیا۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب وہ اپنی نگاہوں کو پھیریں گے دوسری طرف، بائیں طرف، تِلْقَاءَ أَصْحَابَ النَّارِ، تو آگ والوں کو دیکھیں گے، جہنمیوں کو دیکھیں گے، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یا اللہ ہمیں ان ظالموں کے اندر سے نہ کرنا، یا اللہ ان سے بچا لینا، یا اللہ ان کے ساتھ ہمارا معاملہ نہ کرنا جیسے ان کے ساتھ کیا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، پھر اللہ فرمائیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ
اب ہوگا کیا؟ دوزخی دیکھ رہے ہوں گے، آگ کے اندر جھلس رہے ہوں گے۔ اب اصحاب اعراف بھی ہیں اور اہل جنت بھی ہیں، اور یہ تکلیف کے اندر ہیں۔ ونادا اصحاب النار، یہ جو آگ والے ہوں گے یہ آواز لگائیں گے، پکاریں گے۔ کیا پکاریں گے؟ اصحاب الجنہ، کن کو؟ جنتیوں کو پکاریں گے۔ یہ اتنے بدبخت، اللہ تعالیٰ ان کی عقل کو چھین لے گا، وہاں پر بھی اللہ کو نہیں پکاریں گے، اللہ ان سے وہ توفیق طلب کر لے گا۔ جو کافر ہیں دنیا کے اندر اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، قیامت کو بھی وہ اللہ کو یاد نہیں کر پائیں گے۔ جو دنیا میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، تو آخرت میں بھی وہ اللہ کی عبادت ہی کرے گا۔ اور جو دنیا میں اللہ کو بھولا ہوا ہے، آخرت میں بھی اللہ کو پکار نہیں سکے گا۔ اہل جنت کو پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ ان افیض علینا من الماء، ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی گرا دو۔ ان افیض، افیض کا مطلب ہوتا ہے پانی اوپر سے گرا دینا، جیسے سر پہ ہم پانی بہاتے ہیں، تھوڑا سا پانی بہا دو، اتنی پیاس لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کو پانی نہیں دیا جائے گا، کیا دیا جائے گا؟ پیپ، خون، ریشہ جو زخموں سے نکلتا ہے، یہ ان کا پانی ہوگا۔ اللہ کہے گا پی لو، اور اتنی پیاس ہوگی کہ حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے، تو کہیں گے ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو۔ ان افیض علینا من الماء ومما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا نا، وہ تھوڑا سا کھانا ہمیں بھی دے دو۔ اہل جنت کو کیا اللہ دے گا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت کے اندر اہل جنت کو، مومنوں کو اللہ کہے گا تمہارے لیے وہ ہے جو تم چاہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اللہ نے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے۔ تو کہیں گے یار اے ہمارے بھائیو، تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو جنت کا پانی۔ اللہ فرمائے گا قالوا، وہ آگے سے کہیں گے، اللہ نے ہمیں منع کیا، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اے کافرو، اے ظالمو، اللہ کے دشمنو، اللہ نے تمہارے اوپر اس کو حرام کر رکھا ہے، تمہیں ایک قطرہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ کیوں نہیں دیا جائے گا؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، دنیا کے اندر تم نے اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا تھا، اللہ کے حکموں کی پامالی کرتے تھے، تم سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج پتہ چلا ہے، پھر وہاں کے اوپر کہیں گے اب ہمیں یقین آ گیا ہے، ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، اللہ کہے گا اور اہل جنت کہیں گے آج تمہیں ویسے ہی بلا دیا گیا جیسے تم نے اللہ کو دنیا میں بلایا تھا، اللہ کے احکامات کو بلایا ہوا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور تم تھے ہماری آیات کا انکار کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر دم اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کے احکامات ان کو یاد رکھیں، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارا حال بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو۔ اللہ کہے تم نے دنیا کے اندر بلایا ہوا ہے، اور آج کتنے ہیں مسلمان، کتنے ہیں کلمہ پڑھا ہے لیکن اللہ کے احکامات سے روگردان نہیں، پتہ ہی نہیں نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہے۔ کتنے لوگ مساجد کے اندر کتنے آتے ہیں، سارا سال ہم اپنے کاموں کو نہیں بھولتے، پورے سال کی پلاننگ کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ کو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو یاد رکھنے، پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔